مجھے آج ایک بندے نے کہا شاہ صاحب یہ کوکنس کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کوکنس کیا چیز ہوتی ہے؟ اب میں بتاتا ہوں کوکنس کیا ہوتی ہے۔ امیر خسرو نے ایک جگہ اپنے جملے میں کہا تھا کہ عشق بازی میں کوکنس سے کم نہ ہو۔ یہ کوکنس ہے کیا؟ قاف قاف نون سین۔ یہ بتائیے ایک پرندے کا نام ہے، ایک بڑا لطیف خوشگوار رنگ دار وجود، اس پرندے کو کوکنس کہتے ہیں۔ وہ کوکنس جو ہے وہ اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ کسی جگہ یہ کوکنس رکھا ہوا ہے انہوں نے، تو مجھے کہا گیا کہ آپ کو غالب کے گھر جانا پڑے گا، اور تو ہمیں نہیں ملا۔ یا امیر تک کی میر کا دروازہ کھٹکھٹا ہے، یا امیر خسرو کا دروازہ کھٹکھٹائیں، یا جامی کا دروازہ کھٹکھٹائیں، مولانا روم کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ بتائیں گے کہ یہ کوکنس کیا چیز ہوتی ہے۔ آئیے میں بتاؤں، اس کی لمبی چونچ میں 360 سوراخ ہوتے ہیں، 360 سوراخ ہوتے ہیں۔ ایک بانسری جو ہے اس کے 6 سوراخ ہوں تو مولانا روم کی مثنوی شروع اس سے ہوتی ہے بشنو ادنہ چوں حکایت می کو نہ دی، کہ یہ جو بانسری ہے اس کے سوراخوں سے جس وقت درد کا گیت جس وقت نکلتا ہے تو پھر جناب فائلاتن فائلاتن فائلات، یہ مولانا روم کی مثنوی بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مثنوی یہ ماں دکانے وحدت حیرت اندر حیرت اندر حیرت کریے 6 سوراخ ہوں تو کہتے ہیں نغمہ اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ مثنوی بن جاتی ہے، اور 360 سوراخ، اور جس وقت وہ کوکنس بلبل کی طرح اندر سے، میں درود شریف پر آ رہا ہوں، میں درود شریفی کی بات کروں گا۔ کوکنس وہ جس وقت وہ اندر سے باہر، جس وقت وہ پرندہ تو 360 سوراخوں سے جس وقت آواز نکلتی ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مضراب، آپ کہیں گے شاہ جی نے علم موسیقی شروع کر دیا، ہمارے زمانے میں یہ بھی پڑھو تو پھر سند ملتی تھی۔ کہتے ہیں کہ بندے کو لطافت کی اگر تعریف نہیں آتی تو اس کو ممبر پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کا کیا حق ہے کہ اگر اس کے اندر شوق اور محبت نہیں ہے تو وہ ممبر کی ویرانی ہے، ممبر کی ویرانی ہے۔ توجہ کو وہ جو 360 سوراخوں سے جس وقت وہ کہتے ہیں کہ پرندے جھومتے ہیں، کہتے ہیں کہ تتلیاں طواف کرتی ہیں آ کر کے اس کا، اور کہتے ہیں کہ جس گھاس کے تیلے پر وہ کوکنس آ کے بیٹھے وہ گھاس کی شاخ بھی جھومتی ہے محبت کے ساتھ۔ صوفی فقیر ہوا کرتے تھے، فارسی کا بہت بڑا شاعر، ڈسکا میں ایک نہر کے کنارے رہتے تھے۔ وہ ایک دفعہ میرے ملاقات میں کہا صوفی فقیر صاحب یہ کوکنس جو ہے اس کا وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا مدینے والے پر درود و سلام۔ رحمت للعالمین کہ اگر شاخ گل پر بیٹھے تو شاخ جھوم جائے اور تتلیاں اس کا طواف کرنے لگ جائیں۔ اگلی بات ذرا تھوڑی سخت ہے کہ جس وقت اس کی چونچ ٹوٹ جائے، اس کے سوراخ خراب ہو جائیں، نغمہ جو ہے وہ اس میں دل بری نہ رہے، کوئی سن نہ سکے، تو وہ اپنے وجود سے تنگ آ جاتا ہے کوکنس، تو وہ سوکھی ہوئی لکڑیاں تلاش کرتا ہے، خشک لکڑیاں تلاش کر کے اس کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے۔ آخری راگ اس کا
ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ میں اب ذکر سے غافل ہو گیا ہوں، میں اب وہ ذکر نہیں کر سکتا جو مجھے کرنا چاہیے. اب تو وہ سوکھی ہوئی لکڑیوں میں آخری پھونک مارتا ہے جس سے آگ لگ جاتی ہے. آگ لگنے سے وہ خود جل جاتا ہے. وہ جس وقت جل جاتا ہے تو سونے بارش جس وقت برستی ہے اس راکھ پر، تو وہاں اس کا انڈا موجود ہوتا ہے، اس کی سڑی ہوئی راکھ میں. اس سے نیا کوکنس پیدا ہو جاتا ہے. اس سے نیا کوکنس پیدا ہو جاتا ہے. میں نے تمہیں محبت کی کہانی، میں نے پیار کی کہانی آپ کو بتائی ہے کہ وہ پرندہ بھی پرندوں کا مطاف ہوتا ہے. تتلیاں اس کے گردا گرد گھومتی ہیں، جس کے نغمے میں میرے مصطفیٰ کا نام آ جاتا ہے. اس مسلمان کا عالم کیا ہوگا جس کی سانسیں پڑیں درود. دنیا کے لیے طائر کوکنس نہ بنے کہ خواہش سے خواہش پیدا کریں، آرزو سے آرزو پیدا کریں، انڈے سے انڈا نکلے اور دنیا سے دنیا جنم لے. میرے دوست، کوکنس راکھ ہو جاتا ہے لیکن وہ کم از کم ایک تو پیدا کرتا ہے جو اس کے گیت کے ورثے کو سنبھال لیتا ہے. رب کریم تم مسلمانوں کو کہتا ہے کہ میں بھی محمد پر درود پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.